اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال أمير المؤمنين فالمتقون هم فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم مما حرم الله عليهم ووقفوا أسماءهم على علم النافع لهم نزلت أنفسهم منهم في البلاء التي نزلت في الرخاء لولا أجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب عظم الخالق في أنفسهم فصور ما دونه في أعينهم صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سامعین ذی وقار، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے معجز نما کلام، فصیح و بلیغ کلام خطبہ متقین کے صفات اور اوصاف کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ کل کی گفتگو اس موضوع پر آ کر ٹھہر گئی، وہ مشیہم التواضع، متقی وہ حضرات ہیں کہ جن کا چال چلن، زندگی کا گزرن عاجزی اور انکساری پر مبنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا کا اگلا جملہ کہ غضوا ابصارہم، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کو موند لیا ہے۔ غضو اور غمزہ عربی میں دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، یعنی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی وضاحت میں پڑھا جائے۔ کوشش یہ رہے گی کہ خطبات کے فراز کا ترجمہ اور جہاں ضروری وضاحت درکار ہے اس کو بیان کر کے آگے بڑھا جائے۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کو موند لیا ہے، بند کر لیا ہے ان چیزوں پر کہ پروردگار نے جو ان کے لیے حرام قرار دی ہیں۔ تمام حرام لذتیں جن کا تعلق آنکھوں سے ہے، متقین ان سے بچتے ہیں۔ خصوصاً یہ فرمان ذیشان ظاہری طور پر جو اس کا وہ منظرنامہ نظر آتا ہے وہ جوانوں کے لیے زیادہ اس فرمان میں رہنمائی موجود ہے، لیکن بات اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ حضرت جب کہتے ہیں کہ جو چیزیں خداوند متعال نے حرام قرار دی ہیں، یعنی جو چیزیں بھی ان کے تقویٰ کے رستے میں نامحرم ہیں، جو چیزیں، اب وہ نامحرم کبھی عام طور پر جو سمجھے جانے والا تعلق ہے، یعنی انسان کا ایک ایسے منظر کو دیکھنا کہ جو خدا نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کسی جوان کا کسی خاتون کو دیکھنا، نامحرم خاتون کو دیکھنا، بے شک یہ حرام ہے۔ ایسے ڈرامے اور ایسی فلموں کو دیکھنا کہ جن سے شہوت بڑھ کے حرام ہے، ان منظروں سے تو انہوں نے اپنی نگاہوں کو بند کر ہی لیا ہے۔ لیکن یہ جملہ شاید اس سے کہیں زیادہ وسعت کا حامل ہے۔ یہ فقط ان دو موارد یا ان موارد سے مخصوص نہیں، بلکہ ہر وہ منظر کہ جو ہدف میں اور تقویٰ کے حصول میں رکاوٹ ہے، وہ ان کے لیے حرام منظر ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کو اس پر بند کر لیا ہوا ہے۔ مثلا لہو و لعب کے مناظر، ایسے مناظر جو انسان کو عبرت عطا نہ کرتے ہوں بلکہ انسان کو اپنے اندر الجھا لیتے ہوں۔ دیکھیے حضرات گرامی، مسافر جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو سفر میں اسباب اور سامان سفر مشکل کا باعث بنتا ہے مسافر کے لیے۔ اگر آپ
زیادہ سامان اٹھائے ہوئے ہوں گے تو آپ کو سفر کرنے میں تکلیف زیادہ محسوس ہوگی۔ ظاہر ہے ہر منزل پر اس کو اتارنا، ہر منزل پر اس کو چڑھانا اور اس کو لے کے جانا ساتھ، یہ تکلیف دہ۔ اب یہ سامان چاہے حلال طریقے سے حاصل کیا ہو چاہے حرام طریقے سے حاصل کیا ہو، مسافر کے لیے سامان بہرحال تکلیف کا باعث ہے اور اس کے سفر میں کندی اور سستی کا باعث بنے گا۔ مثلا میں ایک صوفہ چوری کر کے اٹھا کے لے کے جاتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور سفر پہ نکلتا ہوں تو ظاہر ہے یہ صوفہ مجھے سفر میں تکلیف دے گا۔ چوری کا ہو تب بھی تکلیف دے گا، اور اپنے گھر کا صوفہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں تب بھی میرے سفر کو سست کر دے گا۔ متقی ایک ہدف اور ایک سفر پر نکلا ہوا ہے، لقاء اللہ کا سفر، خدا کے قرب کا سفر، اور اس قرب کے سفر میں کئی چیزیں اس دنیا کے، کئی تعلق، کئی منظر، کئی باتیں ایسی ہیں، بے شک وہ سننا حلال ہے، بے شک وہ شریعت کی طرف سے حرام قرار نہیں دی گئی، لیکن اہل سفر کے لیے اور قرب الہی کی مسافرت طے کرنے والے کے لیے ان کا وزن ہو جاتا ہے، اور جب وہ وزن ہوتا ہے تو وہ وزن اس سفر کی سستی کا باعث بنتا ہے، اس کو کند کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جملہ اس سے کہیں وسیع ہے کہ جو اس کا ظاہری مفہوم ہے، نہ فقط شرعی حرام مناظر بلکہ شریعت مقدسہ سے بڑھ کر وہ اخلاقی حرام مناظر کہ جو نہیں دیکھے جانے چاہیے، یعنی جو انسان کو مشغول کر لیں، یعنی جیسے ہمارا زندگی کے یہ اوقات پروردگار کی طرف سے ملنے والی نہایت قیمتی شے ہے، انسان اس کو ضائع کر دے فضولیات کے اندر، فضول مناظر، فضول ڈرامے، فضول فلمیں اور اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں ضائع کر دے تو خود یہ بھی سفر کی سستی کا باعث بن رہا ہے۔ بس یہ جو آنکھوں کو موند لینے کا ذکر ہے وہ اس سے کہیں وسیع ہے کہ جو اس کے ظاہر میں سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ، متقین کا وصف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کانوں کو وقف کر دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے ان باتوں تک کہ جو باتیں ان کے لیے نفع بخش ہیں۔ اور یہ دوسرا جملہ اس پہلے جملے کی بطور احسن وضاحت کرتا نظر آتا ہے۔ دیکھیے باتیں سننے کی حرام بھی ہیں، باتیں سننے کی مباح بھی ہیں، باتیں سننے کی مکروہ بھی ہیں، لیکن امیر المومنین متقی کا وصف کیا بتا رہے ہیں؟ وہ ایسی باتوں کو سننے پر موقوف کر دیا ہے اس نے اپنے کانوں کو کہ جن باتوں میں اس کے لیے نفع ہے، یعنی غیر نافع باتیں، جن باتوں میں نفع نہیں ہے ان باتوں کو متقی نہیں سنتا۔ یعنی اسی طرح ایسے مناظر کہ جو ہمیں الجھائیں اپنے اندر اور ہمیں مشغول کر دیں اپنے ساتھ، ان کو بھی دیکھنے سے متقی پرہیز کرتا ہے اور متقی دور رہتا ہے۔ بس یہ دونوں جملے اس عام شرعی مفہوم سے کہیں وسیع ہیں اور مراتب ہیں ان کے، ہر شخص کا جو ہے وہ اپنا مرتبہ ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی مناظر کی بھی جو ہے وہ رکاوٹ موجود ہے اپنی جگہ، اور باتیں سننے کی بھی رکاوٹیں موجود ہیں کہ وہ اہل اس کو بہتر سمجھتے اور مربوطہ کتب کی طرف رجوع کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کلام کا یہ عجیب اور گرچہ ہر جملہ ہی اپنے اندر بے پناہ معنی اور مفاہیم کو سمیٹے ہوئے ہے، لیکن یہ جملہ بہت گہرائی کا مالک ہے۔ نزلت انفسهم، یہ متقی وہ اشخاص ہیں کہ جن کے نفس تربیت پا کر اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں، تربیت کے نتیجے میں مسلسل اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ جیسے آسانیوں میں ان کا نفس ہوتا ہے ویسے ہی ان کا نفس مشکلات میں ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے مشکل اور آسانی فرق نہیں رکھتی، بلکہ دونوں حالتوں میں یہ ایک ہی اطمینان کی حالت کے ساتھ
وارد ہوتے ہیں اور اسی اطمینان کی حالت کے ساتھ اس مشکل سے، اس مسئلے سے خارج بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی متقین نزلت انفسهم منہم فی البلاء، جیسے بلاؤں میں ان کا نفس ہوتا ہے ویسے ہی ان کا نفس آسانیوں میں بھی ہوتا ہے۔ میں جوانوں کی خاطر ایک مثال کے قالب میں عرض کروں، دیکھیے عزیزان گرامی، ہم جب بچپن میں تھے تو بچپن کے نفس اس ترقی اور ارتقاء کے مراحل کو نہیں پہنچا تھا، چیزوں کو اس قدر بڑے کینوس میں، اس قدر بڑے جو ہے وہ منظر نامے میں نہیں دیکھا کرتا تھا۔ نتیجتاً ہم چھوٹی چھوٹی بلاؤں پر بلبلا اٹھتے تھے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر حد سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہمارا نفس علمی یا زمانے کے اندر وقت کو گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اطلاعات کی بہتات ہوئی یا اس میں پختگی آئی، ان چھوٹی مشکلات اور ان چھوٹی پریشانیوں پر کہ جن میں ہم بچپن میں رو پڑتے تھے بلا پر یا خوشی ملنے پر بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتے تھے، اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس ارتقاء کر کے اس مرحلے پر آ گیا۔ اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب، لیکن کئی بلائیں اور کئی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو آج ہماری اس پختہ نفس اور تربیت یافتہ نفس کے سامنے آ جائیں تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، اور کئی خوشیاں ایسی ہیں حد سے بڑی ہوئی کہ جو ہمیں میسر ہو جائیں تو ہم ان خوشیوں میں طغیان اور باغیانہ پن اپنا لیتے ہیں۔ ابھی بھی ایسا ہے، متقی اس مرحلے اور اس درجے پر پہنچ جاتا ہے نفس کی تربیت کے کہ نزلت انفسهم منہم فی البلاء، یعنی ان کا نفس پھر بلاؤں اور خوشیوں میں بالکل ایک مرحلے پر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اور عجیب یہ ہے کہ کلام میں اطلاق ہے، کسی قسم کی بلا آ جائے ان کو لرزا نہیں سکتی۔ مولا خود ہی اس خطبے کے ایک اگلے حصے میں وَفِي الزِّلْزَالِ وَقُورٌ، متقی یعنی زلزلے کی حالت، ہلا دینے والی تکالیف اور پریشانیوں میں بھی وقار اور سکینت کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ خوشی ملنے پر اوچھاپن اختیار کرتا ہے اور نہ ہی بلاؤں کے اوپر بلبلا اٹھتا ہے۔ اور یہ کب حاصل ہوتا ہے انسان کے نفس کو؟ یہ کیفیت کب حاصل ہوتی ہے کہ انسان خوشی اور غم میں ایک جیسا رویہ اپنائے؟ عزیزان گرامی، یہ کیفیت انسان کے نفس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان کا نفس غنی اور بے نیاز ہو جائے۔ یعنی یہ بے نیازی کی کیفیت جو نفس کے اندر انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ نہ مصیبتوں کو پریشانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ خوشی کو ان کی خوشحالی کے آئینے میں دیکھتا ہے، بلکہ اس کی نگاہ ان سے بہت زیادہ وسیع کینوس پر ہوتی ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ دنیا یہ ایسا گھرانہ ہے، ایسا دار ہے بالبلاء محفوفہ، جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے، اور اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ وہ محمود غزنوی نے کسی سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتائیے کہ نہ محمود غزنوی نے کسی سے کہا مجھے ایسا جملہ بتائیے خوشی میں بہت زیادہ خوشحال نہ ہوں، چونکہ خوشی کا ایک لازمی نتیجہ جو ہے وہ زیادہ جب خوشحال انسان ہوتا ہے تو طغیان کرتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، انسان طغیان کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، قرآن کہتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے، ظاہر خوشی کی کیفیت میں انسان کو جو ہے وہ ایک فرح و سرور اور مستی کی کیفیت انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، تو اس خوشی کے لمحات میں ایک طغیان انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے خود بخود۔ اس طغیان کے رستے میں کون سی چیز رکاوٹ ہوگی؟ نفس کا ان چیزوں سے وابستہ نہ ہونا اور بے نیاز ہونا، خوشیوں اور غمیوں سے وابستہ نہیں، بلکہ وہ رضا پروردگار کے سامنے تسلیم نظر آتا ہے۔ چاہے بلا ہے تو رضا پروردگار ہے، خوشی ہے تو بھی رضا پروردگار ہے۔ دراصل ان کا نفس مقام تسلیم اور مقام رضا پر پہنچ چکا ہے، اور اسی مقام رضا میں پھر
ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ پروردگار اس متقی سے قرآن مجید کی زبان میں یوں فرماتا نظر آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ کربلا کے میدان میں اکبر جیسے جوان کا لاشا اٹھانے کے بعد، عباس جیسے بھائی کے کٹے بازو اور آنکھوں میں پیوست تیر دیکھنے کے باوجود، علی اصغر کا کٹا گلا دیکھنے کے باوجود، بہنوں اور بیٹیوں کی اس قسم پرسی کو دیکھنے کے باوجود کہ جو اس شہادت کے بعد ہونی ہے، روایات لکھتی ہیں فی الزلزال، کربلا کے اس زلزلہ خیز زمین اور زلزلہ خیز واقعات جو ہے اس میں وقور سید الشہداء نہایت وقار کے ساتھ ہے، اور راوی کہتا ہے کہ جس قدر وقت عصر قریب آ رہا ہے، ہر شہادت کے بعد سید الشہداء کے چہرے پر ایک اور جلال، ایک اور ہیبت اور ایک اور سکون ہے، اور اس کی وجہ پھر خود حضرت نے بتائی۔ جب عبداللہ رضی حضرت کی گود میں شہید ہوئے، عبداللہ رضی کی شہادت کے بعد پروردگار کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ یہ تمام مشکلات مجھ حسین کے لیے آسان ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تیری نگاہ لطف کا ہونا اس سارے منظرنامے پہ، اور یہ اطمینان کہ یہ تیری رضا میں سب کچھ ہو رہا ہے، تیری خوشنودی کے لیے حسین کو اطمینان بخشتا ہے۔ یہ وہ نفس کی بے نیازی ہے کہ جس کا نتیجہ پریشانیوں میں انسان مطمئن اور خوشیوں میں بھی انسان معتدل اطمینان کے ساتھ۔ یہ متقین کا وصف ہے جو امیر المومنین بیان کرتے نظر آتے ہیں، اور ان متقین کی اس خوبی اور رضا نامی اس کیفیت کو اور اس اطمینان نامی صورتحال کو نہایت پسندیدہ اور نہایت بیش بہا خزانہ شمار کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم اس دنیا میں مختلف حالات سے ہمارا سامنا ہے، اور کبھی خوشی ہے اور کبھی غم۔ پروردگار سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے، ان نعمتوں کی دعا، بے شک اولاد کی، بے شک مال کی، بے شک اپنے گھر کے دسترخوان کے نمک کی دعائیں، لیکن دعائیں یہ ہیں مانگنے والی، اے پروردگارا میرے نفس میں وہ غنا اور وہ بے نیازی عطا فرما کہ جو تیرے اولیاء کے نفوس میں ہے، کہ تو خود فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تیرے اولیاء وہ ہیں کہ جنہیں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن ہوتا ہے۔ اور کیوں آخر خوف اور حزن ہو ان کو؟ خوف ہمیشہ آئندہ کے خطرات سے ہوتا ہے، مستقبل میں ہونے والی پریشانیوں سے ہوتا ہے، اور حزن وہ جو گزر چکا، وہ جو تکلیفیں برداشت کی، وہ جو صدمے برداشت کیے، ان پر ہوتا ہے۔ لیکن اولیاء الہی ایسے ہیں کہ جنہیں نہ گزر جانے والے پہ دکھ اور افسوس ہے، نہ آنے والے کا خوف اور خطرہ ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رضائے الہی کے رستے پر پاتے ہیں۔ جب آپ رضائے الہی کے رستے پر پاتے ہیں تو پھر آپ کا وہی نعرہ ہوگا جو جناب علی اکبر کا میدان کربلا، السنا علی الحق، اے مولا ہم حق پر نہیں ہیں۔ کہا کیوں بیٹا، حق پر ہیں؟ کہا لاؤ بالی، پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، کیا پرواہ؟ یعنی جب راہ خدا میں اور اس ارادے کے ساتھ کہ میں پروردگار کی جانب سفر میں مشغول ہوں، اس کے ساتھ چل رہے ہوں، پھر جیسی بھی مصیبت آئے، جیسا بھی صدمہ گزرے، حزن اور افسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا پر بھروسہ اور توکل، اور خدا وہ غنائے نفس انسان کو عطا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سے اگلے جملے میں کہ جو جملہ اس جملے کی نتیجے کے طور پر خود بخود متقین کے اندر یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے، امیر المومنین ایک عجیب راز سے پردہ اٹھا۔ یہ متقی رضا اور تسلیم کے اس مرحلے پر فائز ہو جاتا ہے کہ لولا اجل الذی کتب اللہ لہ،
اگر اللہ نے وقت مقرر قرار نہ دیا ہوتا ان لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے اگر وقت مقرر قرار نہ دیا گیا ہوتا موت کا، لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم طرفۃ عین، ایک لحظے کے لیے بھی ان کی روحیں ان کے بدنوں میں قرار نہ پاتی، یعنی بےتاب ہے ان کی روحیں اس دنیا میں، قفس ہے ان کے لیے، قید خانہ بنا ہوا ہے ان کے لیے یہ دنیا۔ اور اسی طریقے سے اولیاء الہی کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ لولا اجل الذی کتب اللہ علیہم، عجیب سنگین جملہ ہے، اگر خداوند متعال کی طرف سے مقرر کردہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وقت نہ ہوتا تو لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم، ان کی روحیں ان کے جسموں میں نہ ٹھہرتی۔ کس وجہ سے نہ ٹھہرتی مولا؟ خوفا من العقاب، چونکہ اس تسلیم اور رضا کے مرحلے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے قلب کی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھوں سے اس عقاب کو دیکھ لیا ہے کہ جو اہل جہنم پر ہو رہا ہے۔ اس عقاب کے خوف سے ان کے روحیں ان کے بدنوں میں نہ ٹھہرتی، اور اس ثواب کو کہ جو جنت میں مومنین اور متقین کو ملنے والا ہے، اس ثواب کو دیکھ لیا ہے انہوں نے اپنے قلب کی آنکھوں سے، جس کے نتیجے میں اب یہ بے قرار اور بے چین ہے تاکہ اس ثواب کو حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، روایات میں امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ ہر مرنے والا یہ خواہش کرے گا مرنے کے بعد، کاش میں جلدی مر جاؤں۔ فاسق بھی یہی خواہش کرے گا، فاجر بھی یہی خواہش، اور مومن بھی یہی خواہش۔ تو حضرت سے پوچھا مولا مومن کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مومن اس وجہ سے خواہش کرے گا کہ کاش وہ نعمتیں کہ جن کا مجھ سے وعدہ ہے وہ مجھے جلدی مل جاتی مرنے کی وجہ سے، اور دنیا کی تکلیف دہ زندگی سے میں بچ جاتا۔ لیکن فاجر کیوں خواہش کرے گا اے اللہ کاش میں جلدی مرتا اور یہاں جلدی آ جاتا؟ فرماتے ہیں وہ اس عقاب کی وجہ سے کہ میں جلدی مرتا، کم گناہ کرتا اور کم عقاب کا مستحق ہوتا۔ مومنین اپنے دل کی آنکھوں سے ان تعلیمات کو یقین یا بڑھ جائیے حق الیقین کے مرحلے پر فائز ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں ہے رسول گرامی اسلام ایک جوان کو دیکھتے ہیں اور جوان سے پوچھتے ہیں کیفا اصبحت، کیسی صبح کی ہے؟ فرماتے ہیں موقنا یا رسول اللہ، اہل یقین میں سے ہوں، یقین کے ساتھ صبح کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں میں نے اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے دیکھا ہے، میں نے اہل نار کو عذاب سے، عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ یہ انسان کے لیے کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ خیر کیا کہیے، ہم کس زبان سے کہیں، لیکن اگر انسان اس وادی میں چلے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے آہستہ آہستہ اس کے قلب کو اس عالم سے ہٹ کر اس عالم کی خبریں بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں سے قرار دیں کہ جو اپنے نفس کی تربیت کر کے اپنے آپ کو رضا اور تسلیم کے مرحلے پر پہنچا چکے ہوں۔ پروردگار سے یہ بھی دعا ہے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔